کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کو ایک آدھ لقمہ ضرور کھلا دیا کر۔ آج اس سنت پر عمل کریں، جتنی رنجشیں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی، زندگی بہت مزیدار بن جائے گی۔ یہ بھی اس کو حدیث پاک میں صدقہ کہا گیا کہ صدقات میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو لقمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں۔ کل کھانے سے متعلق ہی کچھ آداب عرض کیے تھے اور اس کے کچھ آداب باقی تھے جو آج کی مجلس میں ہم نے انشاءاللہ سیکھنے ہیں۔ یہ کھانا ایک ہر انسان کی ضرورت اور روزمرہ کے معمولات اور عادت میں سے ایک عادت ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے پورا کریں گے تو یہ ایک کھانا ہی ہوگا، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس عمل کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق پورا کریں گے اور یہ سوچ کر کہ میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے، تو ہماری یہ روزمرہ کی ضرورت اور یہ عادت صرف عادت اور ضرورت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس میں کھانے کے عمل سے پہلے کیا آداب ہے وہ بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح کھانا کھانے کے اندر جو آداب ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے کہ دوران کھانا کیا کیا آداب ہیں، کیا کیا تعلیمات ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ اس میں ہمارے مسلمان بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا یہ سنت طریقہ ہے۔ لقمہ لیتے وقت مقدار چھوٹی رکھنی چاہیے جس سے آدمی کا منہ جو ہے وہ آسانی سے چل سکے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا لقمہ لے لیا ہے کہ منہ ہلایا ہی نہیں جا رہا اور بعض اوقات پھر سانس بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حرص کی علامت ہوتی۔ بقدر ضرورت اپنے منہ کے مطابق چھوٹا لقمہ لینا یہ ادب ہے۔ اسی طرح 3 انگلیوں کو استعمال کرنا، 3 بھی یہ شروع والی یعنی انگوٹھا اور انگشت شہادت اور ساتھ والی، ان 3 انگلیوں سے۔ ہاں اگر کوئی کھانا ایسا ہے جو 3 انگلیوں سے قابو نہیں آتا جیسے چاول ہیں تو اس میں زیادہ بھی انگلیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن جب بقدر ضرورت ایسا کھانا ہو جو 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے تو ان 3 انگلیوں کو استعمال کریں۔ اور اس میں بھی یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم 3 انگلیاں تو پوری کرتے ہیں لیکن یہ انگلی علیحدہ کر دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے اگر 3 انگلیاں استعمال کرنی ہے تو ان سے آپ نے استعمال کرنا شروع کرنا ہے، اور اگر اس کے ساتھ مزید ضرورت ہو تو چوتھی ملائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو علیحدہ کر کے ان 3 انگلیوں سے کھانا یہ برکت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کو ساتھ شامل کرنا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے اپنے سامنے سے کھانا، چاہے آپ اکیلے ہیں تب بھی اپنے برتن کا وہ حصہ جو آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھائیں، یا اگر مختلف لوگ مل کر کھا رہے ہیں تو دوسرے آدمی کے سامنے سے نہ اٹھائیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ اگر کھانا ایک جیسا ہو پھر تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، لیکن اگر کھانا مختلف قسم کا ہے، مثلا ایک ٹرے ہے اور اس میں مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، کیلا بھی ہے، تو آپ کی جو پسند ہے اس میں سے پھر لے سکتے ہیں چاہے وہ کسی اور کے سامنے۔ لیکن جب کھانا ایک جیسا ہے تو پھر صرف اپنے سامنے سے لینا ہے، دوسرے کے آگے سے نہیں اٹھانا۔ اسی طرح برتن کو
جب بھی آپ کھانے کے لیے استعمال کریں تو اس کے کنارے پہلے ختم کریں، درمیان والا حصہ سب سے آخر میں کھائیں، کیونکہ درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ برتن کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، تو وہ برکت والا مرکز ختم نہیں ہونا چاہیے، پہلے اطراف ختم کر لیں، پھر اس کے بعد درمیان جو اس کا بالکل بیچوں بیچ حصہ ہے اس کو بعد میں ختم کریں۔ اسی طرح کھانے کے دوران اس ادب کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کھانا خوب چبا چبا کر کھانا، کیونکہ چبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانت دیے ہیں، تو یہ دانتوں کا کام دانتوں سے ہی لینا۔ حکیم صاحب تو بہتر جانتے ہیں اور بار بار سارے مریضوں کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر ہم دانتوں کا کام اپنے پیٹ سے لینا شروع کر دیں گے تو اس سے بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو خوب چبا چبا کر مزہ لے لے کر اللہ کی نعمتوں کو، کیونکہ مزہ تو زبان کی حد تک ہے، تو یہاں سے چبا چبا کر اچھی طرح کھانا۔ اسی طرح دسترخوان پہ اگر لقمہ گر جائے تو اسے چھوڑنا نہیں بلکہ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ اس کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا کہ وہ فارس کے علاقے میں کسی بادشاہ کے پاس سفیر بن کر گئے، ان کے ساتھ دو ساتھی تھے، انہوں نے کھانا پیش کیا تو دسترخوان پہ کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گر گیا اور انہوں نے وہ اٹھا کر کھانا چاہا، تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ تھوڑی سی کوہنی لگائی کہ یہ ہم اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، اپنے دوستوں میں نہیں بیٹھے، غیروں میں بیٹھے ہیں، پھر شاہی دسترخوان ہے، کوئی بھی ادھر سے نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہیں کھاتا، تو آج آپ رہنے دیں، پھر جب اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنے دوست احباب میں جائیں گے، وہاں یہ سنت پوری کر لینا۔ تو انہوں نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی بات کرے نہ کرے، چاہے کوئی کسی طرح کا ماحول ہو، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے اٹھا کر کھا لینا۔ اسی طرح بعض اوقات کھانے میں مکھی گر جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، اگر کھانا پک رہا ہے اور اس میں مکھی گر گئی ہے تو وہ تو ظاہر ہے گرتے ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کی ساری علاشیں پھیل جائیں گی، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرا، اگر کوئی گرم کھانا ہے، مثلا چائے ہے یا کوئی گرم دودھ ہے جس میں مکھی گرتے ہی مر جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں۔ ٹھنڈا کھانا ہے کہ جس میں گرنے سے مکھی فوراً مرتی نہیں ہے، اس کا جسم پھٹتا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے 2 پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسری میں شفا ہے، تو وہ ہمیشہ گرتی ہے تو بیماری والا پر اندر ڈبوتی ہے، تو آپ اس کے شفا والا پر بھی ڈبو دیں، ڈبو کر اسے نکال دیں، تو وہ جو بیماری اس نے اندر جو ہے اپنا پر ڈال کر اس کو ملوث کیا ہے، دوسرا پر ڈبونے سے اللہ اس کی شفا کا بھی انتظام کر دیتا ہے، پھر اس کو باہر نکال کر وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن کھانا کوئی ضروری نہیں، بعض لوگ تشدد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکھی گری ہے تو اب اسے کھانا ضروری ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھائیں، اس میں کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا، لیکن بلا وجہ کھانے کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک میں یہ تعلیم ہے کہ ایسا اس کے دوسرے پر کو ڈبو کر اسے نکال دیا جائے اور وہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں۔ دوران طعام یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، بری بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات جس سے دوسرے کو گھن آئے، کھانا کھانے سے دل اچاٹ ہو جائے، بری بات کرنے سے، بعض اوقات غمگین بات کرنے سے بندہ غمگین ہو جاتا ہے، کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، نہیں، ایسی نہیں، کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، بالکل خاموش ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ گرم کھانا، یہ بھی کھانا جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے، نارمل سا گرم کھانا آدمی کھائے، اور اس کے طبی اعتبار سے بھی بہت سارے زیادہ گرم کھانا کھانے سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیز میں پھونک مارنا منع ہے کہ آدمی اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہ مارے، اس سے یہ مکروہ ہو جاتا ہے،
اور بس اس کو ویسے رکھ دیں یا کسی اور طریقے سے اسے ٹھنڈا کر لیں، پھونک مار کر اسے ٹھنڈا نہ کریں۔ اسی طرح ٹیک لگا کر کھانا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، ٹیک لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد جو آداب ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھیے کہ برتن کو اچھی طرح صاف کرنا، اور اس میں جو کھانے کے ذرات ہیں کوشش کریں کہ اس کو اس طرح صاف کریں کہ پھر یعنی ایسے لگے جیسے یہ دھلا ہوا برتن ہے۔ ہمارے حافظ نور محمد صاحب رحمہ اللہ، جن کی مسجد میں آج ہم بیٹھے ہیں، ان کا یہ معمول تھا، اور ان کے الحمدللہ بیٹوں کا بھی یہ معمول ہے، وہ تعلیم بھی دیتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھائیں تو برتن کو اس طرح صاف کریں کہ پتہ نہ چلے یہ دھلا ہوا ہے یا دھونے والا برتن۔ ایسا جو ہے اس کا حق ہے کہ اس برتن کو اچھی طرح صاف کیا جائے۔ اور جو انگلیاں کھانے میں استعمال ہوئی ہیں اس میں کچھ ذرات ہیں، تو اس کو دھونے سے پہلے اسے چاٹ لینا، اپنے منہ سے اس کو صاف کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اس کے اندر بھی ترتیب یہ لکھی ہے کہ پہلے بیچ کی انگلی، اس انگلی، کیونکہ 3 انگلیاں ہم نے استعمال کرنی ہے، تو پہلے اس انگلی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاٹتے تھے، پھر اس انگلی کو، پھر اس انگلی۔ تو اس ترتیب کو بھی اگر ہم اس بات کے مد نظر کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اگر ہم اس ترتیب سے انگلیوں کو صاف کریں گے تو یہ صاف کرنا بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ کھانے کے بعد جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، جو دعا ہے وہ عام طور پر سارے بچوں کو بھی یاد کروائی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کے الفاظ بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو سب ہم مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ من المسلمین، جو من ہے نا وہ نہیں ثابت، صرف مسلمین آپ کہا کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اور اگر کوئی اور کھانا کھلاتا ہے، یعنی کسی کے ہاں آپ دعوت کھانے گئے ہیں، تو اس کے لیے دعا یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ کتنی پیاری دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، کہ اس کے آپ ترجمہ دیکھیں، اکل طعامکم الابرار، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھایا کریں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے آپ پر رحمتوں کی دعائیں کرتے رہیں۔ اور وافطر عندکم الصائمون، اور روزے دار تمہارے پاس آ کر روزہ افطار کیا کریں۔ یعنی آپ کا جو کھانا، آپ کی جو کمائی ہے وہ بیکار نہ جائے، بدمعاش لوگوں کے پیٹ میں نہ جائے، بلکہ نیک لوگوں کے پیٹ میں جائے اور ان کی راحت کا، ان کی غذا کا سبب بنے۔ یہ وہ دعا ہے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ اسی طرح کھانا کھانے کے جب اختتام ہو جائے تو پہلے دسترخوان اٹھایا جائے، پھر خود اٹھایا جائے۔ یہ بھی اس کھانے کی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھونا، اور ہاتھوں کو پہلے چونکہ آپ نے انگلیوں کو اپنے منہ سے صاف کر لیا ہے، اب اسے دھونا، یہ باعث برکت ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد کلی کرنا، اور اگر کوئی ذرات ہیں تو پہلے اسے نگل لیا جائے، اور بعد میں اس کھانے کے جو مثلا ذائقہ ہے، اس کے جو لعاب بنا ہوا ہے وہ آپ کلی کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے علماء کرام کی اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ کھانے کا ادب اور اس کی قدر کے لیے اس کلی کو نالی میں بہانے کی بجائے وہ کسی درخت کی جڑ میں پھینکتے تھے کہ اگر کوئی ذرات ہیں تو کوئی کیڑا مکوڑا کھائے، یہ نالی کی بدبو میں شامل نہ ہو۔ یہ بھی ایک کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ کھانے کے بعد اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی ہے تو خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ دوسرے، اگر کسی کے ساتھ آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس میں حاضرین کو کھانے پر بلانا، خادم کو خاص طور پر جو آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ خادم جو کھانا تیار کرنے میں مصروف ہے، اسے کبھی کھانے سے محروم نہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ اس کو کھانے میں ضرور شامل کیا جائے۔ آپ نے ساتھ بٹھا سکتے ہیں تو بہت اچھا،
ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم تھوڑا سا کھانا دے کر اسے ضرور اس میں سے کھلانا چاہیے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے وقت بلا وجہ تحقیقات کرنا، حلال ہے حرام ہے کہاں سے آیا ہے، ان کی تحقیقات جب ایک مسلمان کھلا رہا ہے تو اس میں اتنی تحقیقات کی ضرورت نہیں۔ کھانے کی مقدار اگر کم ہو تو دوسروں کو ترجیح دینا، اور اسی طرح کھانے کے دوران شریک طعام کو دیکھتے نہ رہنا کہ یہ کتنا کھا رہا ہے، کون سا لقمہ لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح برکت کی دعائیں دینا اگر کسی اور کے ہاں کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد دعوت کا کھانا کھانے کے بعد بلا ضرورت وہاں دیر تک بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور آخری ادب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کو ایک آدھ لقمہ ضرور کھلا دیا کر۔ آج اس سنت پر عمل کریں، جتنی رنجشیں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی، زندگی بہت مزیدار بن جائے گی۔ یہ بھی اس کو حدیث پاک میں صدقہ کہا گیا کہ صدقات میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو لقمہ کھلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔